الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 23 محرم الحرام 1434 سنہ ہجری ہے، 7 دسمبر 2012 بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں یہاں کے علاقے وائرلیس میں گراؤنڈ میدان اجتماع کا سلسلہ ہے۔ کثیر تعداد میں عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کا یہاں تشریف لانا، ہماری حوصلہ افزائی کرنا اور ان ہزاروں اسلامی بھائیوں کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چٹاگانگ جہاں بنگلہ دیش کا ایک مشہور و معروف شہر ہے، عاشقان رسول کا شہر ہے، وہاں چٹاگانگ کو ایک اور بڑی پیاری نسبت حاصل ہے کہ اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ یہ 12 اولیاء کا شہر ہے، یہ 12 اولیاء کرام کا مسکن اور یہ ان کی بستی ہے جس میں جو عظیم بزرگ یہاں موجود ہیں، جلوہ فرما ہیں۔ شاہ صوفی امانت خان جو بہار سے تشریف لائے، شاہ بدر اولیاء، حضرت محسن اولیاء اور ماچ بندار کے 4 مزید اولیاء کرام، خواجہ غریب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ 12 اولیاء کرام ہیں جن میں سے چند کے میں نے نام لیے، جنہوں نے چٹاگانگ میں تشریف لا کر اپنے قدم لگا کر دنیا کے کئی ملکوں سے یہ تشریف لائے، اور آج چٹاگانگ میں لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول بستے ہیں، اور یقیناً یہ فیضان اولیاء ہے جو آج چٹاگانگ کی گلی گلی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی مزارات پرانوار پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو اللہ والوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چونکہ یہاں بنگالی زبان بولی جاتی ہے اور اردو بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے چند جملے میں نے بنگالی زبان کے یہاں کے اسلامی بھائیوں سے سیکھے ہیں، تو میں نیت کرتا ہوں کہ ہمارے بنگالی اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں چٹاگانگ کے اس عظیم الشان اجتماع میں، ان کی دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم اچھی نیتیں، گڈ انٹینشنز اپنے ساتھ کر لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر محفل میں اجتماع میں رہیں گے انشاءاللہ جتنی ساری اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اس کا ثواب مل جائے گا۔ سب سے پہلی نیت یہ کرتے ہیں پریو اسلامی بھائرہ، مل کر نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کروں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ، دھیان سے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت سے بچتے ہوئے، موبائل فون وغیرہ کے استعمال سے بچتے ہوئے، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ اچھا، سلام کرنا سنت ہے تو یہ بھی نیت کر لیتے ہیں، مصافحہ کرنا سنت ہے تو انشاءاللہ اجتماع کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کوری چین، یہ ویکتی
দিনে আমার উপর 1000 বার দুরূদ শরীফ পড়ে ওই ব্যক্তি তত কান পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ সে জান্নাতে তার নিজস্থান দেখে না নে। 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बहुत मुख्तसर दुरूद पाक। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम टेकन दुरूद पाक, फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंड्स के अंदर ये दुरूद पाक हम पढ़ सकते हैं। और 1000 बार पढ़ने में बमुश्किल आधा घंटा लग जाएगा। डबल 12 घंटे, 24 आवर्स वी हैव इन वन डे, और आधा घंटा अगर हम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ लें तो फायदा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा कि मरने से पहले वो जन्नत में अपना घर देख लेगा। तो चलें यहां मौजूद इस्लामी भाई भी नियत करें कि रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी जो तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, द वर्ल्ड वाइड नॉन पॉलिटिकल, नॉन वायलेंट, नॉन टेररिस्ट मूवमेंट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, जो कि दुनिया के 175 कंट्रीज में 175 से ज्यादा मुल्कों में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुमुल आलिया ने हमें एक बड़ा ही प्यारा मदनी मकसद अता किया है। और हमारा मदनी मकसद क्या है, हमें अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाया है, आइए मिलकर दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इंशाअल्लाह बंगाली जबान में मिलकर दोहराएंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन भी इंशाअल्लाह सुनेंगे कि हमारी बंगाली जबान के अंदर हमारे मदनी मकसद को किस तरह दोहराया जाता है। हमारा मदनी मकसद क्या है, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हमारा एक गीबत के खिलाफ जंग का नारा भी है, तो वो भी इंशाअल्लाह हम बंगाली जबान में लगाएंगे। গিবতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, গিবতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখবে, গিবতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখবে। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर हम कुछ मदनी फूल सुनेंगे, ये वो मौजू है जो बड़ा ही अहम और बड़ा ही जरूरी टॉपिक है। लेकिन माजरा ये है कि आज हमारे मुसलमानों की अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम इज फार अवे फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इस मौजू से, इस टॉपिक से वो दूर हैं। आज के दौर में गुनाह करना बहुत आसान और नेकी करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। नफ्स और शैतान हाथ धोकर इंसान के पीछे पड़ा है और इंसान का गुनाहों से बचना बहुत दुश्वार है। लेकिन याद रखिए, गुनाह बेशक इजी हो, आसान हो, लेकिन इसका अंजाम हलाकत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, रिपेंटेंस कर लें। अब तौबा के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या इरशाद फरमाता है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। पारा 25 सूरह शूरा की आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہے کیونکہ توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور توبہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا، مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج دنیا میں ہم کسی کا دل دکھائیں، کسی کو ستائیں، کسی کی ڈس اوبیڈینس کریں، وہ ہمیں معاف نہیں کرتا، دل میں رکھتا ہے، بڑی مشکل سے اگر معاف کر بھی دے تو بھولتا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کسی جناب علاقے کے اندر کوئی کیس ہو جائے، پولیس کیس ہو جائے اور تھانے کے اندر رپورٹ ہو جائے، تھانے دار بلا کر اگر معاف بھی کر دے، دو پارٹیوں کی سلو بھی کروا دے، لیکن تھانے کے اندر آپ کی ایک کریکٹر رپورٹ بن جاتی ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے اس بندے کا فلاں بندے سے جھگڑا ہوا تھا، جس کی رپورٹ ہوئی، ایک آپ کے کردار پر، آپ کے کریکٹر پر بلیک اسپاٹ لگ جاتا ہے، ایک چیز نوٹ ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ برا کام کیا تھا، چاہے معاملہ ختم ہو گیا، کورٹ میں کیس چلے، عدالت سزا سنا دے یا معاف کر دے، لیکن کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر آپ کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں سال اس نے یہ غلطی کی تھی۔ مگر میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، میرے رب کے احسان کتنے زیادہ ہیں۔ سنو سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، فرشتے جو لکھ رہے ہیں ان کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہ جو ہے نا، وہ صرف فرشتے نہیں لکھتے، ہمارے یہ ہاتھ، پیر، زبان، یہ سب گواہ بنتے جا رہے ہیں، وٹنس بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جس زمین پر گناہ کرتے ہیں وہ زمین بھی گواہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول فرماتا ہے تو زمین پر سے بھی گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ اور کرم سنو، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات فرمائے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ موجود نہ ہوگا۔ جس کی توبہ قبول ہوئی اس کے سارے گواہوں کو گناہ بھلا دیے گئے۔ ایسا کریم ہے مولا، ایسا بخشنے والا ہے، ایسی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو معاف بھی فرماتا ہے اور سارے گواہوں سے گواہی بھی ختم کروا دیتا ہے۔ ایسا کریم مولا، مگر بندہ اپنے رب سے توبہ نہیں کرتا، اپنے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے کیسے فرامین موجود ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کی جلا یعنی دل کی صفائی جو ہے طلب مغفرت ہے۔ بندہ اللہ سے توبہ کیا کرے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی
وہ معاف کر دے، یہی اس کی مہربانی ہے. کسی کو ستائیں، کسی کی بات نہ مانیں، کسی کا جرم کر بیٹھیں، تمنا یہ ہوتی ہے وہ معاف کر دے. یہ معاف کرنا ہی اس کی مہربانی ہے. اللہ کی کرم نوازی دیکھو، خالی معاف نہیں کرتا، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو انعام بھی دیتا ہے. مجرم کے جرم معاف کیے، فقط یہ احسان نہیں بلکہ مزید انعام بھی عطا فرماتا ہے. سنیے اور رب کی رحمت کے خیالوں میں جھومیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. اللہ معاف بھی فرماتا ہے اور فلاح و کامرانی بھی عطا فرماتا ہے. ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اب سنیے ایک ایسی روایت، ایک ایسی اللہ کی کرم نوازی کی دلیل کہ سنیے اور جھومیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے، کس قدر عطائیں فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ تو معاف فرماتا ہی ہے، مگر اے گناہ کرنے والوں، جب رب گناہ معاف کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اتنے سارے گناہ بندہ چاہتا ہے مولا معاف ہو جائیں، ارے سر تو جھکاؤ اس کی بارگاہ میں، سچی توبہ تو کرو، آنسو تو بہاؤ. وہ مولا فقط گناہ معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. تو برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والی ذات رب کریم کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جناب توبہ کی اتنی فضیلتیں، اتنے انعام، تو پھر بندہ توبہ میں تاخیر کیوں کرتا، توبہ کرتا کیوں نہیں؟ تو آئیے آج وہ ریزن، دوز ریزنز، بیکاز آف دیٹ ریزن the Muslim cannot go towards repentance. وہ وجوہات کہ جن کی وجہ سے بندہ توبہ نہیں کرتا، آج وہ وجوہات بھی سنتے ہیں اور ان چیزوں کا، ان ریزنز کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں. دعوت اسلامی فقط مرض نہیں بتاتی بلکہ مرض بتا کر اس کا علاج بھی بتاتی ہے. اب پہلی وجہ جس کی وجہ سے بندہ توبہ نہیں کرتا کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تو یہ عذاب ملے گا، شراب پیو گے تو یہ عذاب ملے گا، بدکاری کرو گے تو جہنم میں جلائے جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، یہ عذاب جتنے ہیں بندہ اس کو دیکھ نہیں پا رہا اور یہ عذاب فوراً ملتے بھی نہیں. اگر کسی کو جھوٹ بولتے ہی وہ گونگا ہو جاتا، ہمارے ہاں کوئی جھوٹ نہ بولتا. اگر حرام دیکھتے ہی اندھا ہو جاتا تو کوئی حرام کی طرف آنکھ نہ اٹھاتا. گناہ سنتے ہی بہرا ہو جاتا تو کوئی بھی گناہ نہ کرتا. بھائی ابھی گناہ کروں گا کہانی ختم ہو جائیں گے. حرام کام کے لیے ہاتھ بڑھاتا، ہاتھ ہی اس کا بیکار ہو جاتا تو وہ ہاتھ ہی نہ بڑھاتا حرام کی طرف. پرابلم تو نہیں ہے، لیکن ہماری نفسیات ایسی ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے میں اسی پہ یقین آتا ہے. تو انسان بولتا ہے یار گناہ ابھی کر رہا ہوں، مزہ ابھی مل رہا ہے. فلم دیکھ لیتا ہے تو چلو فلم دیکھی، مزہ فوراً مل گیا. شراب پی، اس کو جو سرور ملنا تھا فوراً مل گیا. گناہ کا ٹیسٹ تو فوراً مل گیا اور عذاب تو ابھی نہیں ملا. تو انسان کی نیچر یہ ہے کہ گناہ چھوڑتا اس لیے نہیں ہے کہ اس گناہ کے جو عذابات ہیں وہ اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے. لیکن مرنے کے بعد جو سخت تکلیفیں، جو قبر کا عذاب، جو محشر کا عذاب، جو جہنم کا عذاب حدیثوں میں موجود ہے، قرآن پاک میں جس کا تذکرہ ہے، اس سے کیسے انسان بچے گا؟ تو ایسے لوگ جو لذت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، فوراً جناب ٹیسٹ مل جاتا ہے گناہ کا، تو یہ پرابلم جن کا ہے ان کا علاج میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں پہلی تو ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہ ڈاکٹر مسلمان بھی نہ ہو، ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، اور وہ غیر مسلم ڈاکٹر آپ کو کہے کہ جناب آپ کا کولیسٹرول بڑا ہائی ہو گیا ہے، آپ چکنی چیزیں، بروسٹ، برگر، پیزا، جو بھی مرغن غذائیں ہیں وہ چھوڑ دیجیے.
اگر آپ نے یہ کھانے نہیں چھوڑے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ مزید بیمار ہو جائیں گے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ فوراً چھوڑ دیتا ہے، نہیں بھائی کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ اسی طرح کسی کے پاس جائیں، وہ کہے آپ کو تو ڈائبٹک ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، اچھا اب کیا کروں؟ دیکھو میٹھا کھانا چھوڑ دو، ورنہ میٹھا کھائیں گے شوگر اور بڑھ جائے گی، یا تو گردے فیل ہو جائیں گے یا مر جاؤ گے۔ اچھا اب میٹھا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، چائے بھی پیے گا تو بغیر شوگر کی پیے گا، بڑی زبردست مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں، گھر والے کہیں گے کھا لیں مٹھائی، نہیں نہیں مجھے شوگر ہے تھوڑی سی کھا لیں، ارے تھوڑی سی کھا لیں، کچھ کھا بھی لیتے ہیں بیچارے، پھر ان کی ہاتھ پیر کٹتے ہیں، شوگر اتنی بڑھ جاتی ہے، ورنہ بندہ احتیاط کرتا ہے۔ I have 2 questions for all of you۔ میں آپ سب سے 2 سوالات کروں گا۔ پہلا سوال، کیا چکن بروسٹ کھانا ناجائز ہے؟ حلال ہے نا؟ اچھا مٹھائی کھانا حرام ہے؟ حلال ہے۔ اچھا میٹھی چائے پینا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ چکن بروسٹ، فرائز، جناب چکنی چیزیں، گھی اور تیل والی چیزیں ساری حلال ہیں، اگر وہ حلال ذبح ہوئی بھی ہیں، پھر بندہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ حلال کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، جو کہ غیر مسلم ہے، ایگزامپل دی، غیر مسلم ڈاکٹر کہہ دے یہ کھاؤ گے تو اور بیمار ہو جاؤ گے، تو ہم نے کیا چھوڑ دیا؟ حلال چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑا؟ حلال چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر کہے بھائی شوگر ہے مٹھائی نہیں کھانا، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا۔ جو ڈاکٹر ہمیں کہے کہ حلال چھوڑ دو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، ہم اس کی بات مان لیں، اور اللہ کے نبی کہیں کہ حرام چھوڑ دو، ہم ان کی بات نہ مانیں۔ اللہ قرآن میں فرمائے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ، اور اس کے وعدے ہیں، اس کے نبی نے یہ احکام ہم تک پہنچائے کہ جہنم ہے، قبر فقط 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ہمیں پتا ہے کہ گناہ کروں گا تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ ارے آج نظر نہیں آ رہی قبر، آج آپ کو ہارٹ اٹیک بھی نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے اپنے دل کھول کے نہیں دیکھا کہ دل کے اندر کولیسٹرول کتنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو مان لیا، اللہ نے قرآن میں کہا تو گناہ نہیں چھوڑے۔ تھوڑی سی لذت کے لیے انسان گناہ کرے۔ ایک بڑا پیارا قول ایک بزرگ کا ہے، دا گریٹ سیئنگ آف دا اسکالر، کیا کہتے ہیں؟ کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، ٹیسٹ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں ٹیسٹ کی وجہ سے؟ 3 گھنٹے فلم دیکھی، ٹیسٹ ملا، مزہ آیا۔ شراب جس نے پی بد نصیب نے، تھوڑی دیر کا اسے شاید لطف آ گیا ہوگا۔ جس نے بد نگاہی کی، بے پردہ عورت کو دیکھا، تھوڑی دیر کا مزہ آ گیا ہوگا۔ کچھ دیر بے حیا، بے پردہ نامحرم عورت سے ٹیلی فون پر دوستی کی، بات کی، کچھ ٹیسٹ ملا ہوگا۔ تو بزرگ کہتے ہیں ٹیسٹ کی وجہ سے، لذت کی وجہ سے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ ٹیسٹ تو ختم ہو جائے گا، یہ گناہ نامہ اعمال پر باقی رہ جائے گا۔ اس کا جواب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اے لذت کے لیے گناہ کرنے والوں، سوچو، تھوڑی دیر گناہ کیا، اس کے بعد ٹیسٹ ختم، فلم ختم ہوئی، فلم کا مزہ ختم، ڈرامہ ختم ہوا، ڈرامے کا مزہ ختم، شراب پی، تھوڑی دیر کا اگر وہ مردود ٹیسٹ ملا بھی تو وہ ٹیسٹ ختم۔ اے بدکاری کرنے والے، اے غیر محرم عورتوں سے دوستی کرنے والے، اے جناب برائیوں کے اڈوں پر جا کر ڈسکو، کیسینو اور اس طرح کے اڈوں کی طرف جانے والوں، یہ تھوڑی دیر کا ٹیسٹ ختم ہو گیا، لیکن اب آپ کے نامہ اعمال پہ وہ گناہ باقی ہے جس کا نہ ختم ہونے والا عذاب بھگتنا ہے۔ فرماتے کبھی ٹیسٹ کے لیے گناہ مت کرنا، کہ ٹیسٹ تو ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور فرماتے کبھی مشقت کے لیے، ڈیفیکلٹی کے لیے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ ڈیفیکلٹی تو ختم ہو جائے گی، اس کا ثواب باقی رہ جائے گا، اس کا اجر باقی رہ جائے گا، اس کا انعام ملے گا۔ فجر میں اٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، کون بستر چھوڑے، کون وضو کرے، ارے وضو کریں گے تو ٹھنڈ بھی لگے گی، لیکن وضو کر لیتے ہیں ٹھنڈ ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لی وہ ڈیفیکلٹی ختم،
لیکن انشاءاللہ صبح اٹھنے والے، نماز پڑھنے والے، سردی میں وضو کرنے کا ثواب اللہ کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن بہت ڈھیر و ڈھیر ملے گا۔ تو یہ ساری نیکیاں ڈیفیکلٹ لگتی ہیں۔ مدنی قافلے میں کسی کو کہو 3 دن سفر کر لیں، اچھا 3 دن، ارے کاروبار کیسے چھوڑوں گا، جاب کیسے چھوڑوں گا، گھر بار بھی ہے، فیملی بھی ہے، یہ 3 دن یوں گزر جائیں گے، ڈیفیکلٹی ختم۔ لیکن اللہ نے چاہا ان دنوں کا ثواب آپ کے نامہ یا مال میں نیکیوں کی صورت میں باقی رہ جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ گناہ لذت کے لیے کرنے ہیں یا ڈیفیکلٹی کے لیے نیکیاں نہیں کرنی، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے رب کے سچے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، غیب بتانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خبروں پر یقین رکھتے ہوئے کہ جہنم کا عذاب حق ہے، بے نمازی کو، بے حیائیوں کو، شرابیوں کو، بدکاروں کو جو عذاب دیے جائیں گے وہ واقعی حق ہیں اور وہ ہونا ہے۔ ہم آج توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کو عذاب ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے یار میری زندگی اتنی انجوائبل ہے، اتنی مزیدار زندگی ہے، فلمیں دیکھتا ہوں، گانے باجے سنتا ہوں، معاذ اللہ کچھ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، کچھ جوا کھیلتے ہوں گے، مسلمان ہو کر بے حیا عورتوں سے دوستی کرتے ہوں گے، کچھ سود کا انٹرسٹ کا بزنس کرتے ہوں گے، کچھ رشوت کا کاروبار کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں یار اتنے مزے ہیں زندگی میں، اگر توبہ کر لی، اف آئی میک ریپینٹنس، تو یہ ساری رونق، سارا موج میلہ، ساری مستی سب ختم ہو جائے گا، زندگی تو بے رونق ہو جائے گی، بغیر فلم کے سوؤں گا کیسے؟ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ کان پر میوزک لگائے جب تک سوتے نہیں ہیں نیند نہیں آتی۔ ارے یہ حرام کان میں جا رہا ہے، جب تک فلم نہ دیکھوں آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ بندہ بولتا ہے توبہ کر لوں گا تو سوؤں گا کیسے، توبہ کر لوں گا تو رات گزرے گی کیسے؟ ایسی میں نے دوستیاں لڑکیوں سے لگائی ہوئی ہیں، اگر توبہ کر لی تو یہ سب ان کے بغیر مزہ کیسے آئے گا؟ اب اس لیے بھی بندہ توبہ نہیں کرتا تھا۔ سیکنڈ ریزن، بعض اوقات توبہ نہ کرنے کا پرابلم یہ ہوتا ہے، چلیں اس کا علاج بھی لے لیتے ہیں مدنی ماحول کی برکت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسا شخص جس کی گناہ کی عادت چھٹ نہیں رہی، پہلے تو وہ یہ سوچے کہ جب زندگی کے مختصر ایام، بہت شارٹ لائف ہے نا، 50 60 70، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی اوسطاً عمر، ایوریج ایج 55 ایئرز ہے۔ اگر چلیں 60 70 سال بھی ہے تو 60 70 سال کی زندگی میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ایک دن آئے گا جب I have to go، مجھے دنیا سے جانا ہے، سب چیزیں چھوڑ کے جانا ہے، تب تو یہ عادتیں، یہ دوستیاں، یہ موج مستی، یہ میلے سب رہ جائیں گے، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ اور وہاں کیا کام آئے گا؟ میرے ساتھ جو نیک اعمال ہوں گے۔ تو جب ایک دن سب چھوڑ کر جانا ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ جب مرنا ہی ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہی ہے، تو پہلے کیوں نہ چھوڑ دوں؟ اور دوسری طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے یہاں مثال کے طور پہ بھات آپ کی فیوریٹ آئٹم ہے، چلیں آپ کو اسی کے ذریعے ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی دوست ہو اور آپ کو کہے کہ جناب میں نے صرف بھات ہی کھانا ہے، میں چکن نہیں کھاتا، میں مٹن نہیں کھاتا، خالی بھات ہی کھانا ہے۔ ارے بھائی کبھی چکن بھی کھا لو، کہ نہیں میرا بس زندگی بھات نہیں گزارنی ہے۔ اچھا، ناشتے میں بھی بات، ظہر لنچ میں بھی بات، رات کو بھی بات، ارے بھائی کچھ اور بھی کھا لو، نہیں میں نے بس کھانا یہی ہے، زندگی کا مزہ ہی اس میں ہے، اس سے ٹیسٹی کوئی آئٹم ہی نہیں۔ اچھا، ایک دن جناب آپ نے اپنے دوست کو کہا آج میں آپ کو کھلا کے رہوں گا، اور آپ نے کسی طرح منع منو کے جو ہے اس کے منہ میں چکن کا ایک نوالا ڈال دیا۔ اچھا، چکن کھا کے اس نے کہا یار یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں تو ساری زندگی بھات کے ہی سہارے جی رہا تھا۔ ارے بھائی آج کے بعد یہ بھات کینسل، اب چکن کھاؤں گا، کیونکہ نیا ٹیسٹ ملا نا، پتا چلا زندگی میں کچھ اور بھی ہے کھانے کو۔ یہ جو گناہ کرنے والے ہیں نا، فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، یہ دنیا بھر کے رنگ مستیاں کرنے والے، بے حیائیاں کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، سود اور رشوت کا کاروبار کرنے والے، حرام روزی کمانے والے، ان کو لگتا یہ ہے کہ ساری زندگی کا مزہ ہی اسی میں ہے، وہ بھات کھانے والے کی طرح۔ ارے بھائی
اے فلم دیکھ کر رات برباد کرنے والے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ کے دیکھ، زندگی کا لطف آ جائے گا۔ یہ بے حیا عورت کی یاد میں آہیں بھرنے والے، اے دنیا والوں اور والیوں سے عشق کرنے والوں، سچی توبہ کر کے مدینے والے سے محبت کرو تو زندگی کا لطف آ جائے گا۔ یہ جو بے حیائی کے اڈوں پر سکون تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے، ارے ایک بار سچی توبہ کر کے آؤ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں، ٹھہرو اللہ کے گھر میں، رات گزارو مسجد میں، پتہ چلے گا زندگی کا سکون کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم ادھر ادھر سکون تلاش کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے زندگی گزاری گناہوں میں، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ گناہ چھوڑوں گا تو سکون برباد ہو جائے گا۔ ارے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کر آ جاؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا زندگی کا سکون کسے کہتے ہیں۔ ارے آج دنیا میں، دنیا کے غم میں کوئی روتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتنا افسردہ ہے، کتنا پریشان ہے، اور جو نبی کی یاد میں روتا ہے لوگ اسے عاشق رسول کہا کرتے ہیں۔ بتاؤ رونا کون سا اچھا ہے، تڑپنا کون سا اچھا ہے، یاد کون سی اچھی ہے، فکر کون سی اچھی ہے؟ آپ نے دنیا میں جاگ کر راتیں گزاری ہوں گی، لیکن کسی نے گناہ کر کے گزاری ہے، کسی نے عبادت کر کے گزاری ہے، کسی نے بے حیائی کر کے گزاری ہے، کسی نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے گزاری ہے۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ جو رب کی یاد میں رات گزارتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ جو رب کی نافرمانی میں رات گزارتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ کرنے والا یہ نہ سوچے کہ زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ ارے زندگی کا سکون، زندگی کا مزہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آقا کی یاد ہی زندگی کا سہارا ہے۔ تو انشاءاللہ گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایک اور وجہ توبہ نہ کرنے کی، اتنے فضائل توبہ کرنے والے کے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا۔ ایک اور پرابلم، ایک اور ریزن، another reason for which the sinner cannot take a repentance، وہ repentance کی طرف، توبہ کی طرف نہیں آتا، اور وہ ریزن ہے کہ شیطان اس کا ذہن بناتا ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو نوجوان ہو، ینگ ہو، انجوائے کرو، بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم بھی اللہ اللہ کر لیں گے، ہم بھی مسجد کے کونے میں چلے جائیں گے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ذرا شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، بزنس سیٹل ڈاؤن ہو جائے، یہ زندگی کے دن ہیں انجوائے کرنے کے، جناب اس میں توبہ کیا کرنی، ٹھیک ہے آخر میں ہم بھی انشاءاللہ مولوی صاحب بن جائیں گے۔ یہ شیطان جو ہے انسان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تھوڑا ٹائم اور، مزید اور ابھی نہیں، تھوڑے دن اور نکل جائیں، ہاں بس کچھ دنوں کی بات ہے، بس شادی ہونے والی ہے، پھر داڑھی رکھ لوں گا، اس کے بعد نماز شروع کر دوں گا، وہ آئندہ رمضان آئے گی نا، بس اس کے بعد پکا وعدہ، بس نماز شروع کر دوں، وہ رمضان ہی نہیں آئی ابھی تک، 5-7 رمضان ہے تو ہم گزار چکے ہیں، اچھا بھائی وہ آئندہ جمعہ، بس اس کے بعد مسجد میں پکی نماز پڑھنی، وہ جمعہ پتہ نہیں کتنے جمعے چلے گئے۔ شیطان لمبی امیدیں، لانگ جو ہے وہ اس کو امیدیں دلا رہا ہے، اور بندہ اس کے پیچھے چلی جا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے۔ چلو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندہ جاب لیس، وداؤٹ جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اپنے کسی دوست کے پاس جائے، بھائی مجھے جاب پہ لگا دو، اوکے جاب پہ پکا لگا دوں گا لیکن 2 مہینے بعد آنا۔ ارے بھائی کھانا ابھی نہیں ہے، پریشان ابھی ہوں، تم 2 مہینے کی بات کر رہے ہو، ابھی لگا دو آپ کی مہربانی، نہیں کوئی بات نہیں، بس 2 مہینے، ایسا کرو 2.5 مہینے بعد آ جانا، ارے ابھی 2 کہتے پھر 2.5 کر دیے۔ تو آپ دنیا کے فائدے والا کام چاہتے ہیں کہ دین اینڈ دیئر، کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، تارا تاری کہتے ہیں، ابھی فوراً ابھی کر دو بھائی، 2 مہینے کس نے دیکھے، گھر میں کھانا ابھی نہیں، پریشانی ابھی ہے، کسی کے پاس جائیں قرضہ مانگنے، پلیز گیو می لون، آئی ایم ان ڈیفیکلٹ سچویشن، میرے ساتھ پرابلم ہے، قرضہ دے دو، ٹھیک ہے قرضہ تمہارا دے دوں گا لیکن 4 مہینے بعد آنا۔ ارے قرضہ ابھی چاہیے، دو گے 4 مہینے بعد، آپ کی مہربانی ابھی دے دو، میں کہہ رہا ہوں نا 4 مہینے بعد لے جانا۔ ہمیں ہمارے پرابلم سولوشن جو ہے فوری چاہیے، لیکن گناہوں کی عادت چھوڑنے کے لیے ہماری لمبی پلاننگ ہے۔ اب اس کا حل، اس کا علاج کیا ہے، اس کا جناب کیور کیا ہے، یہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو انسان ایک بات تو آپ سب مانتے ہیں، چلیں آج آپ کا ایک ایگزام لے لیتے ہیں، چٹاگانگ والوں سے ایک سوال کر لیتا ہوں
آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اس میں ماشاءاللہ دنیا بھر کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، بزنس مین بھی ہوں گے، مبلغین بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، اور جناب بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے انٹلیکچوئلز بھی ہوں گے. آئی ہیو ون کوشچن فار آل آف یو. میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کب اس کا انتقال ہوگا؟ اینی بڈی؟ کوئی بھی نہیں جانتا؟ اتنے سارے لوگ ہیں. اچھا کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کم از کم 5 سال تو زندہ رہے گا؟ اچھا یہ بھی نہیں جانتے. 1 سال زندہ رہنے کی کون گارنٹی دیتا ہے؟ اچھا 1 سال کی بھی گارنٹی نہیں. 1 مہینے کی تو سب کے پاس ہوگی. اچھا 1 مہینے کی بھی گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس؟ کمال ہے. اچھا یہ کون گارنٹی دیتا ہے کہ کل صبح تک زندہ رہوں گا؟ کل صبح تک کی بھی گارنٹی نہیں ہے. آر یو شیور؟ اچھا واقعی نہیں ہے. کمال ہے. اور شیطان کہتا ہے بوڑھا ہو کر عبادت کر لینا. گارنٹی کل صبح تک کی نہیں. اور پلاننگ کیا ہے؟ 50 سال کا ہو جاؤں، شادی ہو جائے، پھر گناہ سے توبہ کر لوں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، مسجد میں بھی چلا جاؤں گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمیں پل کا پتہ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہاں سے زندہ اپنے گھر جا سکتے ہیں کہ نہیں. ارے جب پل کا پتہ نہیں تو کل کی پلاننگ کیوں کرتے ہو؟ کیوں ڈیلے کرتے ہو کہ جناب بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا؟ کیا بنگلہ دیش میں جوان نہیں مرتے؟ کیا چٹاگانگ میں ینگسٹرز کی موت نہیں ہوتی؟ ہمارے ساتھ بندہ ہوتا ہے، کل اعلان ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہمیں شوق لگتا ہے، ارے یہ تو بڑا ینگ تھا، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ارے 1 ہفتہ ہوا شادی کو، چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال ہوئے، اتنی ینگ ایج میں چلا گیا. یہ اناؤنسمنٹ سننے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے لیے بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے؟ میں بھی اسی طرح لمبی پلاننگ کرتے کرتے قبر میں چلا جاؤں گا. اور قبر میں جانے کے بعد ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوگی کہ میں کہہ دوں کہ مولا میں نے تو پلان کیا ہوا تھا کہ 50 سال کے بعد نمازی بنوں گا، دوبارہ بھیج دے، اب 50 سال کا کر دے، نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ کے پاس 1 منٹ کا چانس نہیں ہوگا. موت ایک ایسی حقیقت ہے. ڈیتھ از دا ریالٹی. شاعر لکھتا ہے نا، الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ذی روح نے پینا ہے. الموت بابن کل نفس داخلوہا. موت the death is the door everybody has to enter. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے. جب ہم جانتے ہیں ہمیں مرنا ہے، کب مرنا ہے یہ پتا نہیں. اچھا آپ میں سے کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ ہم کو یہ پتا ہے مرنا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ کبھی بھی مر سکتا ہوں، گارنٹی 1 دن کی نہیں. اور پلاننگ بڑھاپے کی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کا وار ہے. توبہ کرنے میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. آج ابھی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ اسی طرح کا ارشاد فرماتے ہیں، توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو، ریپینٹنس میں ڈیلے کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ایک اور ریزن، another reason، ایک اور وجہ جس کی وجہ سے بندہ توبہ نہیں کرتا، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے. میں گناہگار ہوں تو کیا ہوا، وہ میری بخشش فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بے شک غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن اسی کا نام قہار بھی ہے، وہی جبار بھی ہے، وہی پکڑنے والا بھی ہے، وہی حساب لینے والا بھی ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو وسوسہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، گناہ کرتا رہے، اللہ بخشنے والا ہے. اور بندہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے. وہ لوگ بھی علاج لے لیجیے. دعوت اسلامی والے انشاءاللہ آپ کو مرض بھی بتائیں گے، اس کا کیور بھی بتائیں گے. اب پھر علاج بندہ خود نہ کرے تو اس کا قصور ہے. ٹھیک ہے جناب؟ تو ایسے لوگوں کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی سن لیجیے. پہلے تو یہ پتا چل جائے کہ ایمان ہے کیا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان؟ روایتوں میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان امید اور خوف کے درمیان کے نام کی شے کا نام ہے. بٹوین ہوپ اینڈ فیئر. مجھے امید بھی ہو اور مجھے خوف بھی ہو.
امید بہت ہونی چاہیے رب کی رحمت سے. سبحان اللہ. سنیے سنیے اس امید اور خوف کو ڈیفائن کس طرح کریں. بندہ کہے یار کتنی امید رکھوں اور کتنا خوف رکھوں. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں, ان کا مرتبہ جانتے ہیں نا آپ. امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. یہ اسٹیٹس, یہ مرتبہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, قطعی ڈیفینیٹلی جنتی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اگر قیامت کے دن آواز دی جائے, اناؤنسمنٹ کیا جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں, ساری جہنم میں جائیں ایک کے علاوہ, تو کہتے ہیں مجھے امید اپنے رب کی رحمت سے یہ ہوگی کہ جو ایک جہنم میں نہیں جائے گا نا وہ میں ہوں گا. میرا رب اتنا کریم ہے. دیٹ از دا پیک آف ہوپ. امید یہ ہونی چاہیے. اور پھر یہی عمر فاروق فرماتے ہیں اور یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سارے جنت میں چلے جائیں, سب جنت میں جاؤ, ایک روک لیا جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ جنت سے روک لیے جانے والا میں نہ ہوں. بین الخوف والرجا, بندہ بے خوف نہ ہو جائے کہ جناب رحمان کا بندہ ہوں بخشا جاؤں گا, وہ قطعی جنتی ہیں. کہتے امید بڑی ہے لیکن اپنے رب کی بارگاہ سے خوف بھی ہے. دوسری بات, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, مولا علی شیر خدا, میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اتنا بڑا مرتبہ. کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ تم اہل زمین کی ساری نیکیاں لے کر اس کے دربار میں جاؤ, ساری دنیا کی نیکیاں تمہارے پاس ہوں اور تم یہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو وہ انہیں قبول نہ فرما, تمہاری نیکیوں کو لوٹا دے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ایسی رکھو کہ ساری دنیا کے گناہ لے کر جاؤ, تمہارے سر پر ساری دنیا کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے. تو یہ ذہن ہونا چاہیے. اب ایسے لوگ جو کہتے ہیں جناب اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, گناہ کیے تو کیا وہ بخش دے گا, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, تو یہ اصل میں شیطان کے بہلاوے ہیں کہ بندے کو اللہ کی رحمت پر ابھار کر گناہ کرواتا ہے. اچھا یہ بات تو سارے جانتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی بھی کہ کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تمام مسلمان جنت میں جائیں گے لیکن کچھ جہنم میں جائیں گے. تو کیا وہ میں اور آپ نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمیں کوئی گارنٹی مل گئی ہے کہ نہیں جناب جتنے گناہ کرنے کری جاؤ تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا؟ تو یہ شیطان کا وار ہے. انشاءاللہ ہم شیطان کے وار میں نہیں آئیں گے اور اب گناہ نہیں کریں گے. ایک اور ریزن, ایک اور وجہ, اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار توبہ کر لے گا لیکن فائدہ نہیں, گناہ تو نے پھر کرنا ہے. پہلے بھی کئی بار توبہ کی ہے, توبہ پر استقامت تو ملتی نہیں, اسٹیڈ فاسٹنس تو ملتی نہیں, توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ شیطان ایسے بندوں کو توبہ سے دور کر دیتا ہے. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس ریزن کا جو علاج ہے وہ بھی سن لیجیے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, انسان ذہن بنائے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں, میں توبہ کروں اور گناہ کرنے سے پہلے ہی میری موت ہو جائے تو میں تو توبہ کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا نا. اس خوف سے کیوں توبہ چھوڑ دوں کہ پھر گناہ کروں گا؟ اور اللہ وہ کریم ہے, میرے مولا کی رحمت دیکھو کہ ایک بار بارگاہ الہی میں شیطان نے عرض کی, دا کنورزیشن بٹوین شیطان اینڈ رب عز و جل. شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم, جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا. یہ کیسا مردود ہے, کیسا ہمارا اسٹرانگ اینیمی ہے جو اللہ کو کہہ رہا ہے تیرے عزت و جلال کی قسم تیرے بندے جب تک زندہ رہیں گے میں انہیں بہکاتا ہی رہوں گا. وہ توبہ کریں گے پھر بہکاؤں گا, توبہ کریں گے پھر بہکاؤں گا. رب کی رحمت کیسی ہے, رب کریم نے کیا فرمایا, سنو اور جھومو.
میرا رب ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، مجھ سے جب تک مانگتے رہیں گے انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، مولا جے ویکھاں سائیں رحمت تیری بلے بلے بلے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ مانگو تو صحیح، توبہ تو کرو۔ ارے وہ رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جب تک مانگتا رہے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا، اور یہ بندہ ہے کہ اس سے مانگتا نہیں، کہتا ہے توبہ کروں گا پھر گناہ کر لوں گا۔ ارے توبہ سے منہ نہ موڑو، اگر گناہ عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو، توبہ کو پکڑ لو، انشاءاللہ وہ رب کریم سچی توبہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنو میرے رب کی کرم نوازی کیسی ہے، میرا رب کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ سنیے اور جھومیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیکے بار نیتو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان کوری چین جوخنو بکتی پاپ کرور پورے بولے ہے اللہ عز و جل امی گناہ کوری چی اما کا معاف کری دو، تو اللہ عز و جل بولے امار بندہ جانے جے تار رب آسے جنہیں گناہ خما کرے ابوم دورے پہلے اے فرشتہ شاخی تھا کو امی امار بندے کے خما کری دلام، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اس بندے کو معاف کرتا ہوں۔ ارے ایک بار نہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کی حدیث پاک مزید جاری ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کچھ دیر ٹھہرتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا مجھے بخش دے، تو رب کریم فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، once again he makes sin، ایک بار پھر وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سے دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے، تو رب عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، رب کی رحمت ہم پر برسنا چاہتی ہے، وہ رب کریم چاہتا ہے میرے بندے توبہ کر لیں، مگر یہ بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں لاتا، یہ بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا، یہ شیطان کی بات تو مان لیتا ہے مگر رحمان کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ یہاں پر چند لوگ وہ ہوتے ہیں، ایک اور وجہ کہ کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے میں نے بڑے گناہ کر لیے، میں نے بڑی خطائیں کر لی، شراب میں نے پی، بدکاری میں نے کی، معاذ اللہ مسلمانوں کو ستایا میں نے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بندہ سوچتا ہے اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب میں کیسے بخشا جاؤں گا، اس لیے وہ توبہ ہی نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہمارے کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، ہماری کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ارے رب کے سوا ہمارا کون ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کے در پر جا کر ہم معافی مانگیں گے؟ اگر اسی سے مایوس ہو گئے تو پھر تو کوئی در باقی نہیں رہے گا نا۔ میرا رب کتنا کریم ہے، خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سنو اے نوجوانوں،
ماں کتنا چاہتی ہے بچے کو. ماں تو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی نا. جو ہماری ماں ہے کتنا ستایا ہم نے بچپن سے اسے آج تک, لیکن جب ماں کے پاس جاتے ہیں ماں سینے لگا لیتی ہے, ماں معاف کر دیتی ہے. ارے میرا رب جو ہے وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. میں نہیں کہتا, رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد করেছেন, আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা তার বান্দার ওপরে অনেক গুণ মেহরবান হচ্ছে, যত টোকো মা তার ছেলে ওপরে দয়া করেছে. ارے ماں جس طرح بچے پر مہربان ہوتی ہے, میرا رب اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے. ماں سے زیادہ میرا رب چاہے. میں اپنے رب کی نافرمانی کروں, شرم آنی چاہیے ہمیں. وہ رب جو ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے, ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم اس کی بات نہیں مانتے. آئیے آج اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے. وہ رب کتنا کریم ہے. سنیے سنیے, وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے بڑے گناہ ہو گئے, اب میں کیسے معافی مانگوں. روایتوں میں آتا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا. حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب تھا, وہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر ان کو دوبارہ جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا. ایک شخص تو جلدی جلدی دوزخ کی طرف چلا جائے گا, دوسرا کہے گا یا الہی میں گمان کرتا تھا, مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی. اور پہلا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا تو جلدی جلدی دوزخ میں کیوں جا رہا تھا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے زندگی میں تیری کوئی بات نہیں مانی, تیرے کسی فرمان پر عمل نہیں کیا, اب اپنے گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا کہ اب تیرے حکم کو کیسے نہ مانوں, اس لیے جلدی جلدی جہنم میں جا رہا تھا. رب کی رحمت جوش میں آئے گی, ارشاد ہوگا ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو, اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ایسا کریم مولا, اور ہم اس کی نافرمانی کریں, ہم گناہ کریں, ہم اس سے ناراض کریں, ہم صبح و شام اس کی نافرمانی کریں. کبھی سوچا ہم نے آج دنیا میں ہمیں کوئی گفٹ دے دے, ہمیں پریشانی ہو, کوئی بندہ ہمیں نوکری لگا دے, قرضہ چاہیے ہمیں کوئی قرضہ دے دے, کوئی 5-10 ہزار ٹکا کا آپ کو گفٹ دے دے, آپ ساری زندگی اس کے تھینکفل رہتے ہیں, ساری زندگی شکر گزار رہتے ہیں, یہ بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے مجھے نوکری لگائی, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, ارے یہ میرا باس ہے مجھے نوکری پہ رکھا, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس نے مجھے بڑا اچھا گفٹ دیا تھا, یہ اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. جو دنیا میں تھوڑی دیر ہم پر احسان کر دے اس کا خیال ہے, جس رب کریم کے ہم پر اتنے احسان, ہم اس کی ناراضگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں یہ تو خیال ہے کہ میرا دوست ناراض نہ ہو جائے, ہمیں یہ تو خیال ہے کہ ہماری فیملی ناراض نہ ہو جائے, ہمیں یہ تو خیال ہے کہ میرا سیٹھ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہمیں یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے؟ کون سا ایسا دن ہے, کون سا ایسا دن ہوتا ہے جب ہم گناہ نہیں کرتے؟ ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. مجھے یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے جب ایگزام قریب آتے ہیں نا, وہ امتحان کی تیاری مزید کرتا ہے, پریپریشن آف ایگزام زیادہ کرتا ہے. لیکن ہم کیسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ روز قبر کے امتحان کے قریب ہو رہے ہیں اور قبر کی تیاری سے دور ہیں, کوئی فکر نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا. آج اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس اجتماع میں آئے ہیں نا, آج لائف تبدیل کر کے جانا. کب تک ہم کب تک گناہ کریں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی میں کامیابی ہے. بہت کر لیے گناہ, بہت کر لی رب کی نافرمانی. ہم کو مرنا ہے,
اور مر کر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا. خدا را دعوت اسلامی یہی چاہتی، ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے. ہم آپ سے آپ کی آخرت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ اپنی قبر روشن کر لیں. آپ کی دعوت اسلامی آپ سے پیسے نہیں مانگتی. ہم چاہتے ہیں آپ آؤ. خدا را بہت تھوڑی زندگی ہے، کبھی بھی چلے جائیں گے دنیا سے. تو جب میں دنیا سے جاؤں برباد نہ ہو جاؤں، میری قبر روشن ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے آقا مجھ سے خوش ہے. یہی دعوت اسلامی کی خواہش ہے. تو دعوت اسلامی والوں کے دست و بازو بن جاؤ. سپورٹ کیجئے دعوت اسلامی والوں کو کہ میں خود بھی نیک بنوں گا اور انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں گا. لیکن آج آپ پکی نیت کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، آقا کی سنت پر عمل کریں گے، آقا کے دشمنوں کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، آقا کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں گے، خود بھی مدنی چینل دیکھیں گے، دوسروں کو بھی دکھائیں گے. خدا را نیک لوگوں سے دوستی کر لو اور یہ نیک لوگ آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھیں گے. یہ ماحول آپ کے سامنے ہے تو آج کے بعد ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب.